الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی کا استقبال ہے۔ موضوع درس ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو ایک چند وہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مختصر درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز اور بڑی چیز جو اہل علم نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ آدمی کی اگر کمائی حرام طریقے سے ہوتی ہو اور وہ انسان حرام کماتا ہو تو ایسے موقع پر اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ المومنون کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے ہی پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ تم پاکیزہ روزی ہی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، کہ بے شک جو تم کرتے ہو میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ آگے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان، جو ہم نے پاکیزہ روزی تم کو دی ہے اسی میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کی بابت یہ بات ارشاد فرمائی جو بہت طویل سفر کر کے آیا۔ آگے آپ کہتے ہیں اشعث اغبرہ، کہ جس کے بال پراگندہ تھے اور اس کا جسم غبار آلود تھا۔ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور وہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھا اور دعا کر رہا تھا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور ایسے موقع پر اس کی ساری غذا جو وہ کھاتا ہے وہ ساری حرام کی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے ایسے انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی کہ ایک انسان اگر دعا کے آداب کا ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، لیکن وہ انسان حرام کمائی کماتا ہو، تو ایسے موقع پر ایسے انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہاں آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عام حدیثوں کے اندر جو آداب آپ نے بتائے دعا کے، اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان اگر مسافر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مسافر انسان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یہ انسان مسافر ہوتے ہوئے بھی اس کی دعا رد کی گئی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ایسے انسان کی دعا کو رد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ یہ انسان ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور آگے دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب دعا انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یعنی رب کہہ کر کے جب اللہ سے پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چیز رکاوٹ بنی اس کی دعا کی قبولیت میں، اور وہ ہے انسان کا حرام کمائی کمانا۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی روزی کو پاک رکھے، حلال روزی کمائے، اور اس کے بعد وہ جو بھی عبادت کرے گا بطور خاص دعا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر یہ چیز اگر انسان نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بھی اس انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے ترمذی کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ضرور بضرور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے رہو، اور آگے آپ نے کہا کہ لوگوں کو برابر تم برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم یہ کام انجام نہیں دو گے یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم اور لوگوں کو گناہ سے نہیں روکو گے، تو آگے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی سزا تم پر نازل کرے اور تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے، تمہاری دعا رد کر دی جائے۔ تو اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو فریضہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ فریضہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ کا ہے۔ اگر یہ امت اگر یہ فریضہ انجام نہ دے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام اگر نہیں دے گی، تو ایسے موقع پر اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے۔ یہ عذابات زمینی عذابات ہوں گے، آسمانی عذابات ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو بھی ایک قوم پر مسلط کرے گا، اور اگر امت کے افراد اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اس فریضے کو انجام دیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، کہا یہ گیا کہ اگر کوئی انسان دعا کرنے کے وقت میں اگر جلد بازی سے کام لیتا ہے تو یہ بھی وہ چیز ہے جو اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک انسان کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جلد بازی کہتے کس کو ہیں؟ یقول، وہ دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے تو دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر برابر مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور یہ زبان سے کبھی الفاظ نہ لائے کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر کسی بھی گھڑی میں اگر کسی بندے نے یہ لفظ کہہ دیا تو یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اسی لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات یہ ذکر کی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی دعا کرنے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ بندہ جب بھی دعا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل اور ہمیشہ دعا کرتا رہے، گرچہ کہ ایک طویل مدت اسے دعا کرنی پڑے تو وہ دعا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ گڑ گڑا کر کے اور ہمیشہ دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو عام طور پہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں سے ایک اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے اگر کوئی غفلت کا شکار ہوتا ہے، ایسے غفلت کے دل والے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ وہ حدیث مسند احمد، ترمذی، مستدرک حاکم میں ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کرو تو پورے اس کی قبولیت کی یقین کے ساتھ تم دعا کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو انسان جس کا دل کے غافل ہو اور جو کھیلنے والا انسان ہو، تو ایسے موقع پر ایسے انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دعا کر رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، اور دعا اللہ سے کیا کر رہا ہے وہ معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کوئی دعا کرتا ہے، ایسے انسان ہی کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ غافل انسان کی دعا کو اللہ کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اس میں سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیۃ رحم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز یہ بھی بتائی
کہ انسان کی دعا کب قبول نہیں ہوتی ہے؟ کہا کہ اگر وہ اپنی دعا کے اندر کسی گناہ کا ذکر کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان رشتہ داری کے کاٹنے کی دعا کرے گا ایسے انسان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں برابر تم میں سے ہر ایک انسان کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی غلط یعنی گناہ کا ذکر نہ کرے یا قطع رحمی کا ذکر نہ کرے، تب تک اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بہرحال ذکر کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہاں جن چیزوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی کمائی کو پاک رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.